اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا، لوگ میدان عرفات میں نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے آتے، دعائیں مانگتے، مگر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برستا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے بعد ایک سیاہ رنگ کا بدصورت آدمی آیا، اس نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع ہو گیا، یا اللہ جب تک وہ بارش نہیں نہ برسائے گا میں تیری بارگاہ سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا اور میں یوں ہی روتا رہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی قبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھائے تو سورج اپنی آنکھیں دکھا رہا تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی، مگر جو وہ دعا کرتا جا رہا تھا آسمان پر بادل جمع ہوتا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے اتنی بارش برسی کہ مشکوں کے منہ پانی سے بھر گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں تو لازمی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ہاں اگر تاخیر ہو جائے تو اس میں حکمت ہے، لیکن دعائیں رد نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بارش اچھی طرح برسی، وہ میدان عرفات سے شخص اٹھا اور اس نے ایک جانب جانا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک تاجر کے مکان میں داخل ہو گیا، وہ تاجر جانوروں اور غلاموں کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اگلے دن اس تاجر کے پاس گیا، میں نے کہا یار آپ سے غلام خریدنا ہے۔ اس تاجر نے مجھے 30 غلام دکھائے، 30 غلام جسم فولاد جیسے اور خوبصورت ترین۔ میں نے کہا کیا قیمت ہے ایک غلام کی؟ کہتا ہے 40 دینار۔ میں نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس تاجر نے بولا ہاں ایک غلام ہے، لیکن وہ تو مفت میں بھی کوئی نہ لے۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ تو وہ تاجر کہنے لگا وہ رنگ کا کالا ہے، عجیب سا ہے، بات بھی کسی سے نہیں کرتا صحیح طریقے سے، بس اپنے کام میں لگا رہتا ہے، وہ تو نہیں آپ لے کے جا سکو گے۔ آپ نے فرمایا چلو بلاؤ تو صحیح اسے۔ جب اس غلام کو بلایا گیا تو وہ کل والا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مقام اس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ وہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دل کالیوں منہ کالا چنگا جے کوئی یس نو جانے ہو۔ تو ولی کا ولی شناخت اللہ والوں کو تو اللہ ولی پہچانتے ہیں نا۔ اب تاجر کو تو نہیں نا پتا کہ اس غلام کا مقام کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں یار میں نے پھر یہی غلام لینا ہے، یہ جو کالا ہے۔ تو وہ تاجر کہتا ہے یار اس کا کوئی قیمت نہیں ہے، تم 10 دینار دو اس کو لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہاری نظر میں اس کی قیمت نہیں ہے، جتنی تیرے ایک غلام کی قیمت ہے نا میں اس سے ڈبل قیمت ادا کر کے اس کو لوں گا۔ تاجر کہتا ہے یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ کوئی غلام کو اتنا کام والا نہیں ہے جس کو تو خرید کے لے کے جا رہا ہے، بعد میں واپسی اس کی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس کو 80 دینار دیے، وہ 10 دینار کا غلام بیچ رہا تھا، میں نے کہا نہیں غلام کا ریٹ نہیں گرانا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 80 دینار دیے، اس غلام کو خرید لیا۔ جب باہر آئے تو میں نے اس کو بولا کہ آقا، غلام کو بولا اللہ والوں کا ادب اللہ والی کرتے ہیں، دنیا والوں کو کیا پتا کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس غلام کو بولا کہ آقا آپ سواری پر سوار ہو جائیں۔ تو غلام نے بولا زور کیا ہو گیا ہے، مجھے بھی تو آپ نے خریدا، تو میں آپ کا غلام ہوں، آپ سوار ہوں، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا آپ ایک مرتبہ سوار تو ہو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ غلام سوار ہو گیا، کچھ دیر ہی ہم چلے تھے تو اس غلام نے سواری سے اتر گیا، کہنے لگا آقا اتنی مہربانی نہ کریں، یا آپ سوار ہو جائیں یا مجھے بھی نیچے رہنے دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آقا میں نہیں، آقا تم ہو، میں تمہارا خادم ہوں۔ تو اس غلام نے پوچھا کہ جناب اتنی مہربانی مجھ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ کل میدان عرفات میں جو تیرے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول تھا نا وہ سارے میں نے دیکھا ہے۔ جب غلام نے یہ بات سنی نا تو غلام کے رنگ جو تھے نا وہ اڑ گئے، وہ بڑی پریشان ہو گیا۔ اس نے بولا اچھا اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھ پہ ایک اور مہربانی کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا حکم کرو۔ تو
تو غلام نے کہا مجھے آزاد ہی کر دو پھر. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا کہ انت حر لوجہ اللہ، جب میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کیا. اس غلام نے کہا چلے کچھ دیر ٹھہریے، میں شکرانے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لوں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے تازہ وضو کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکا، 2 نفل پڑھے اور گر گرا کے رونا شروع ہو گیا. کہنے لگا یا اللہ اتنا عرصہ تیرا اور میرا راز رہا ہے اور آج تو نے اپنے بندے پہ میرا راز کھول دیا. آپ سوچیں کہ ان کی اللہ والوں کی عبادتیں کتنی مخفی ہوتی ہیں، کتنی چھپی ہوتی ہیں کہ دنیا دار کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے کا مقام کیا ہے. اور عبادت اتنی چھپ کے کی ہے کہ کسی کے سامنے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اللہ والا اتنی عبادت کرتا ہے، اور عبادت کی وجہ سے اللہ نے مقام اپنا قرب عطا فرمایا ہوا ہے، اتنی عبادت کی. تو اس غلام نے کہا یا اللہ یہ تیرا اور میرا راز تھا، تو اب یہ کھل گیا ہے، تو اب مجھے اپنا وصال عطا فرما دے، میں یہ راز کو راز ہی رہتا تو ٹھیک تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ابھی وہ شخص مصلی سے اٹھا اور اس نے مصلی سمیٹا ہی تھا کہ وہ گش کھا کے گر گیا، اور جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح پرواز کر گئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو غسل دیا. میں بازار سے کفن لینے کے لیے گیا تو ہلکا کفن ملا، اچھا کفن نہیں ملا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ہلکے کفن میں اس کو کفن دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کو دفن کیا اور میں چلے گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں چلے گیا نا تو رات کو سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا نورانی چہرہ کہ جیسے اللہ کے نور کا مظہر ہو، اور سفید لباس پہنا ہوا اور ساتھ وہ غلام بھی، اور اس بزرگ نے اس غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے اے عبداللہ ابن مبارک میں تیرا نبی ہوں، میرا نام محمد رسول اللہ ہے اور یہ میرا غلام ہے. عبداللہ ابن مبارک تجھ پہ اتنی مہربانی اس لیے ہو رہی ہے کہ تو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے، تو نے غلام کو خرید کے آزاد کیا تھا نا تو ہم تجھ سے راضی ہیں. کفن بھی اس کو اچھا دینا تھا کیونکہ یہ اچھا ہے. آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ والوں جب دنیا میں رہتے ہیں تب بھی اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں روح ان کی بعد میں نکلتی ہے، پہلے ہی حضور نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں ان کو تھامنے کے لیے. وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مرنا مرنا سب جگہ کے تے میں بھی آکھا مرنا تے جس مرنے چ ملن نہ ہو سی اس مرنے دا کی کرنا. ہمارے درس صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرنے میں فرق ہے. تو ہم نے پوچھا حضرت صاحب یہ فرق کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مرو تو یوں مرو کہ حضور راضی ہو جائیں، اگلا معاملہ اچھا ہو جائے. تو اللہ پاک ان نیکوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.